بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ دے فضل توفیق، اس دی مہربانی اور اس دی عنایت دے نال آج 20 رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد تسی اور میں اللہ جل جلالہ دی پاک اور مقدس عظیم گھر دے اندر موجود ہاں۔ بوقت فجر اللہ دی رحمتاں اس دی انوار و تجلیات دا اس دے اندر نزول ہو رہا ہے۔ حضرات ذی وقار، آج دے ساڈے درس قرآن دا موضوع اعتکاف دی فضیلت۔ آج 20 رمضان المبارک بھی ہے اور آج دا یوم اعتکاف ہے۔ اللہ جل جلالہ دا قرآن اس دے اوپر شاہد ہے۔ سورہ بقرہ اس دی آیت نمبر 125 اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ارشاد فرمایا اللہ جل جلالہ نے کہ اسا نے تقید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل نو کہ وہ میرے گھر نو خوب پاک صاف ستھرا کرن، طواف کرن والیاں واسطے اور اعتکاف کرن والیاں واسطے، رکوع اور سجود کرن والیاں واسطے۔ حضرات ذی وقار، اس آئے مقدسہ دے اندر ایک تو باقی عبادات دے نال نال اعتکاف والی عبادت دا ذکر ہے، اور دوسرا اس آئے مقدسہ تو ایک اور بات ثابت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دور زمانہ تو صدیاں پہلے دی بات ہے، جس بات دی طرف اشارہ اللہ جل جلالہ سورہ بقرہ دے اس مقام تے ارشاد فرما رہا ہے، جس دے اندر اللہ نے اعتکاف دا ذکر فرمایا تو گویا کہ پتہ چلیا کہ صرف اس امت واسطے اعتکاف خاص نہیں بلکہ پہلی امتاں واسطے بھی اعتکاف والی عبادت موجود سی اور وہ اعتکاف کیتا کردے سن، مگر انہاں دے ہاں اعتکاف دا اپنا کوئی پیرامیٹر سی، مگر اس امت نو اللہ جل شانہ نے ایک تفصیلی طور تے اعتکاف دا نصاب عطا فرمایا ہے۔ حضرات ذی وقار، پیارے آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے چند فرمان اس حوالے دے نال اسی تلاوت کر لینے ہیں تاکہ اعتکاف دی فضیلت اور ایک اتنی بڑی عبادت ہے اس دے بارے سانوں بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ حضرات ذی وقار، حضرت سیدہ اماں جی حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک دے 3 عشریاں دا یعنی پورے رمضان دا بھی اعتکاف فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے یعنی 20 یوم دا بھی اعتکاف فرمایا، اور زیادہ جو سرکار نے اپنی حیات مبارکہ دے اندر عمومی طور تے اعتکاف فرمایا اور رمضان المبارک دے آخری عشرے دا اعتکاف حضور نے فرمایا۔ حضرات ذی وقار، چونکہ اس حدیث پاک دے اندر پورے رمضان اور پھر 20 دن دا اور پھر 10 دن دا بھی ذکر ہے، تو اس اندر حکمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سینہ مبارک تے جس وقت لیلۃ القدر دی فضیلت نو اتاریا گیا اور وہ برکت والی رات کہ جس دے اندر اللہ جل شانہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب نو اتاریا، اور اللہ نے اس دا تعارف قرآن دے اندر بیان کردے ہوئے پوری سورہ قدر اتار دیتی، فرما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔
تو پوری قدر صورت اتاری تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر والی رات نو تلاش کرن دی نیت دے نال پورا رمضان المبارک یکسوئی دے نال اللہ دے حضور اعتکاف دی صورت دے اندر اس دے حضور اس دے گھر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت دے نال آپ تشریف فرما ہو گئے تاکہ وہ عظمت والی رحمت والی رات جس رات نو اللہ نے 1000 مہینوں نالوں زیادہ فضیلت والی رات قرار دیتا ہے اس رات نو تلاش کیتا جائے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اے علم شریف پہنچ گیا۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اس بات دے اوپر مطلع کر دیتا، آپ نو اس بات دی خبر دے دیتی، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان اعتکاف ہی اپنے خیمہ مبارک دے وچوں اپنا منہ مبارک چہرہ مبارک باہر نکال کے صحابہ وال مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ میں نو علم دے دیتا گیا کہ او فضیلت والی اور برکت والی رات اللہ نے رمضان دے آخری عشرے دے اندر رکھی ہے، چاہے تے ہن پھر سارے رمضان دا اعتکاف کر لو، چاہے تے پھر آخری عشرے دا اعتکاف کر لو۔ تو لہذا سرکار نے جس سال پورے رمضان دا اعتکاف فرمایا اس سال آپ نے اس رات دی تلاش دے اندر پورے مہینے دا آپ نے پورے مہینے دا اعتکاف فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں دا بھی اعتکاف فرمایا۔ اس دے بارے یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال اعتکاف نہیں سی فرمایا، تو پھر اگلے سال جس وقت رمضان آیا تو سرکار نے پھر 2 عشریاں دا یعنی 20 دنوں دا اعتکاف فرمایا تاکہ پچھلے سال والی جو برکت ہے وہ بھی اللہ کی طرف حاصل ہو جائے۔ اور پھر عمومی طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ دے اندر آخری عشرے دا اعتکاف تو سرکار فرماندے ہی رہے، حتیٰ کہ جس طرح میں کل بھی بات عرض کر رہا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ دا جو ظاہری زندگی دا آخری رمضان المبارک سی، جس رمضان دے اندر سرکار نے جبرائیل امین نو حضور ہر رمضان دے اندر ایک وار قرآن آپ دور فرماندے حضرت جبرائیل امین نو سناندے، مگر جس سال سرکار نے وصال فرمانا سی اس سال سرکار نے ایک رمضان 2 واری قرآن جبرائیل نو سنایا، تو لہذا سرکار نے اس سال اعتکاف بھی 20 روزوں دا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 20 یوم دا آخری 2 عشریاں دا اعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ اسی ایک حدیث پاک پیش کی تھی، آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمان علی شان موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ دی رضا دی خاطر 1 دن دا اعتکاف کردا ہے، 1 دن دا اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی خوشنودی دی خاطر 1 دن دا اعتکاف کردا ہے، اللہ اس دے اور جہنم دے درمیان 3 خندق کھود دیندا ہے، یعنی 3 خندق دا فاصلہ رکھ دیندا ہے کہ وہ جہنم وال نہیں جا سکے گا۔ اور 1 خندق دی چوڑائی کتنی ہے؟ زمین و آسمان جنی، مشرق و مغرب جنی، تو 3 خندقاں اللہ خودوا دیندا ہے کہ میرا بندہ جہنم تو بچ جائے جیڑا بندہ 1 دن دا اعتکاف کردا ہے۔ اور اس اندر شرط کی ہے کہ اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی خوشنودی، اللہ دی محبت حاصل کرنے واسطے اعتکاف، اس واسطے اعتکاف نہیں کہ میرا محلے دار بیٹھا تھا میں بھی بیٹھ جاواں، اور میرا یار جڑا گلی چ نا جڑا میرا فلانا جڑا میرا بیلی ہے وہ جن کول میں راتی 12 بجے تک بیٹھا رہنا وہ تو اعتکاف بہن لگا تو ہن میں کی کرنا گھر بہ کے چلو میں بھی اعتکاف بہنا، یہ اعتکاف نہیں ہے، یہ اعتکاف نہیں۔ اعتکاف اللہ دی رضا واسطے، اعتکاف اللہ دی خوشنودی، اللہ دی محبت اور قرب الہی حاصل کرنے والی عبادت ہے۔ تو لہذا اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کوئی ذہن دے اندر مقصود نہ ہوئے، اور کوئی ذہن دے اندر طلب نہ ہوئے، صرف ایک کوئی طلب ہے وہ اللہ دا قرب حاصل کرنا، اللہ جل شانہ دی محبت پانا۔ تو اس واسطے جو 1 دن دا اعتکاف کرے گا اللہ جل شانہ اس نو مشرق و مغرب جنہیں 3 حصے بنا لے جان تو اللہ اتنا اس نو جہنم تو دور فرما دے گا۔ حضرت امی جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تو پھر ایک حدیث پاک مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے اللہ دی رضا دی خاطر رمضان المبارک دے آخری عشرے دا اعتکاف کیتا
اللہ جل شانہ اس نوں گناہاں دے وچوں انج پاک کر دے گا جویں آج اس نے ماں دے پیٹ وچوں جنم لیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص رمضان دے آخری عشرے دا اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس نوں 2 عمرے اور 2 حج دا ثواب عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی دا بڑا وڈا نام ہے، آپ بہت بڑے اللہ دے ولی نے اور تابعین وچوں نے، آپ نے 70 تو زائد صحابہ دی زیارت ہوئی ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ اعتکاف اتنی وڈی عبادت ہے، اتنی وڈی عبادت ہے، اگر انج کہہ لیا جائے کہ اللہ ہر دن دے بدلے 1 حج دا ثواب عطا فرماندا ہے تے بھی گل دور نہیں ہے، ہر دن دے بدلے 1 حج دا ثواب۔ اعتکاف اتنی بڑی عبادت۔ حضرات جی وقار، اعتکاف اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ جس کے اندر مقصود اور جس کے اندر مقصد صرف اللہ دی رضا اور اللہ دا قرب اور اس دی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ ساتھیو اعتکاف 3 طرح دا ہوندا ہے، اعتکاف دیاں 3 قسماں نے، توجہ نال سنن والی یہ بات، اعتکاف دیاں 3 قسماں نے۔ ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف سنت ہے، ایک اعتکاف نفل ہے۔ واجب اعتکاف کیڑا ہے؟ واجب اعتکاف وہ ہے کہ جس کے اندر منت مان لی جاوے، میرا فلاں کام ہو گیا اے اللہ تو میں 1 دن دا اعتکاف بواں گا، یا میں رمضان دا آخری 10 دنوں دا اعتکاف بواں گا، یا پورے رمضان دی منت مان لی، تا جنی بھی منت منی جائے اے والا اعتکاف واجب ہے۔ اے والا اعتکاف کی ہے؟ واجب۔ یا بندہ اعتکاف سنت بیٹھا اور وہ اعتکاف ٹوٹ گیا تو پھر اللہ نے زندگی دیتی تو پھر اس اعتکاف دا کفارہ ادا کرنا اے واجب ہے۔ تو اے واجب اعتکاف دی تعریف ہے۔ سنت اعتکاف کیڑا ہے؟ سنت اعتکاف رمضان دے آخری 10 دنوں دا ہے، اس نو سنت مؤکدہ کفایہ کیا جاتا ہے کہ وہ واجب ہے کہ جڑا، کیونکہ سنت مؤکدہ دا جڑا حکم ہے واجب دے قائم مقام ہے، تو لہٰذا اے او سنت مؤکدہ کفایہ ہے کہ جڑا اگر جامع مسجد دے اندر یا محلے دی مسجد دے اندر محلے دی طرفوں 1 بندہ بھی بیٹھ جائے گا تو ساریاں دے اوپروں واجب جو ہے سنت مؤکدہ والا وہ ادا ہو جائے گا۔ یہ سنت اعتکاف۔ نفل اعتکاف کی ہے؟ نفل اعتکاف 1 منٹ دا بھی ہو سکتا ہے، نفل اعتکاف 1 گھنٹے دا بھی ہے، 1 نماز تو دوسری نماز دا بھی ہے، 1 مہینے دا، 1 ہفتے دا، 1 سال دا بھی ہے۔ نفلی اعتکاف جو ہی بندہ مسجد اندر داخل ہویا آیا تے وہ 2 رکعتاں پڑھن فجر دیاں سی، مگر اس نے نیت کر لی کہ میرے مالک نویت سنت الاعتکاف، میں اعتکاف دی نیت کرنا وا، تا اے نفلی اعتکاف اے کی ہے؟ نفلی۔ یہ دے واسطے کوئی وقت شرط نہیں، نہ کوئی دن مہینہ سال شرط۔ اسی طرح کئی کام ایسے نے کہ بندہ مسجد اندر نہیں کر سکتا، مسجد اندر کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، کپڑے تبدیل نہیں کر سکتا، مسجد اندر یہ کام نہیں کر سکتا بندہ۔ ہاں جی یہ یاد رکھیا کرو، یہ کام مسجد بندہ نہیں کر سکتا، اگر یہ کرنے پہ جان تو پھر کی کرنا چاہیے؟ اعتکاف دی نیت کر لینی چاہیے۔ اعتکاف دی حالت اندر کھانا بھی جائز ہے، مسجد اندر پینا بھی جائز ہے، مسجد اندر لباس بدلنا بھی جائز ہے، اس تو علاوہ مسجد کھانا پینا جائز نہیں۔ آج کل مسجدیں افطاریاں کرائیاں جا رہی ہیں، مسجد دے اندر کل دا ختم ہے جی، 7 دا ختم ہے، اتھی لنگر کھول کے کھایا جا رہا ہے، 11ویں دا ختم او دا بھی لنگر کھایا جا رہا ہے، تو او دے ادھر پھر اس دا طریقہ یہی ہے کہ بندہ کھان تو پہلے اعتکاف دی نیت کر لے، نویت سنت الاعتکاف، تو پھر اعتکاف دی حالت اندر وہ کھا پی سکتا ہے، ادروائز وہ مسجد اندر کھا پی نہیں سکتا۔ لو جی یہ اعتکاف دی 3 قسمیں سن جو میں بیان کرتی ہوں، چونکہ آج ساڈا درس جو ہے وہ خاص رمضان دے آخری عشرے والے اعتکاف دے سلسلہ دے اندر ہے، تو اے والا اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے، واجب دے قائم مقام ہے۔ سارے محلہ نور شاہ ولی دی طرف 1 بندہ بھی بہ جائے گا اس مسجد دے اندر تو اعتکاف دا جو وجوب ہے، جو واجب ہے، یہ سارے دے اوپر ہی ادا ہو جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ کیونکہ عبادت اتنی خوبصورت ہے، ہر شخص کی خواہش ہے کہ میں اعتکاف بیٹھا، اور اس کے اندر بزرگ فرماندے نے کہ زندگی دے اندر 1 واری یہ لذت لینی چاہیے، زندگی اندر کم از کم 1 وار اعتکاف ضرور بیٹھنا چاہیے، ضرور بیٹھنا چاہیے۔ ساتھیو آخر تے 2-4 گلاں یہی نے، ساڈے اعتکاف دے اندر جڑی تعداد ہے نا وہ نوجوانوں دی زیادہ ہوندی ہے۔ ساڈے جڑے نوجوان نے
وہ ساری جو مصروفیات نے نا 24 گھنٹے دیاں اندر وچ ساری 95% جڑیاں ساڑیاں مصروفیات نا عام دنوں دی میں بات کر رہا وہ ساڑیاں لغویات نے فضولیات تے نے ساریاں چونکہ وہ ساڑیاں فضولیات تے سارا وقت گزریا ہوندہ ہے پھر وہ ساڑی عادت جاندی نہیں مسیتے آ کے بھی وہ جڑی عادت اسی آدھے آپ اوپر چڑھائی ہوندی نا فضولیات تو مراد وقت بھی فضول ضائع کرنا فضولیات تو مراد فضول گفتگو کرنا فضولیات تو مراد فضول کلمات منہ چکڑنا یہ سارا کچھ فضولیات تو مراد فضول حرکات کرنا یہ سارا کچھ ہی فضول ہے اور سانو یہ عادت ہے فضول جملہ بولن دی فضول ہاتھ چلان دی فضول زبان چلان دی تو لہذا وہ عادت پھر مسجد جا کے بھی ساڈے کول دور نہیں ہوندی میں ہاتھ باندھ کے گزارش کراں گا اعتکاف نو سمجھو پچھلے 3 سال تو میں دیکھ رہا اور ہر سال چپ ہو جائیدا ہے آئندہ سال بھی یہ کام نہیں ہون دینا وہ آئندہ صرف ہی اونج ہی ہوندا ہے کیونکہ ساڈا کام تے کہنا دسنا ساڈا کام ہے سمجھاونا اعتکاف وچ ایتھے لڑائی بھی ہوگی اس تے اور وہ عبادت دی کی لذت ہے جس عبادت دے اندر گھر چھڈیا بہن بھائی چھڈے خاص اللہ دے گھر دا بندہ مہمان بنیا اور رب دے گھر دے اندر آ کے بندہ میں خود اپنی کناں نال سنیا اکھاں نال ویکھیا ساڈے ایتھے ہوئی لڑائی گالم گلوچ بھی ہویا اعتکاف والے لو جی اعتکاف کس چیز دا اعتکاف الٹا ثواب دے گناہ 10 دن ٹائم کڈیا فیکٹریوں بھی چھٹی لئی کارخانے چ بھی چھٹی لئی ہاں جی گھر دی ذمہ داری تو بھی چھٹی لئی تے آ کے مسیتے بہ گئے اعتکاف تے ہن کی ہویا جی ہن الٹا ثواب دے گناہ گزارش سے دست بستہ کہ اپنے آپ کو سنجیدہ کرو جناب سنجیدگی اختیار کرو اسلام سنجیدہ مذہب ہے اسلام سنجیدہ دین ہے اس کے اندر مذاق نہیں ہے کوئی بات اس واسطے اس عبادت کو سنجیدہ لینا چاہیے اور اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ سرکار نے اپنی ساری زندگی ترک نہیں فرمائی اگر 1 سال ترک فرمایا تو اگلے سال سرکار 20 دن اعتکاف بیٹھ اتنی خوبصورت عبادت اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سرکار دیاں 11 بیگمات ہر سال اعتکاف بیٹھ دیاں سرکار دی بیگمات تہاڈی میریاں ماواں سرکار دی حیات مبارکہ تو بعد آپ دی حیات دے وچ بھی اجازت لے کے بہندیاں سن تے آپ تو بعد پھر مسلسل جب تک وہ زندہ رہیاں مسلسل اعتکاف کر دیاں رہیاں اتنی خوبصورت عبادت اور اس عبادت نو فضولیات ضائع کر دیتا جائے جناب اس چیز دی اسلام اجازت نہیں دیندا اچھا ہن خیال کنا چیزاں دا رکھنا ہے اپنی انگلیاں تے گن لو جڑے جڑے اعتکاف دی نیت نال ساتھی بیٹھے نے فضول گفتگو نہیں کرنی کہہ لو انشاءاللہ ہاں بھی بات یہ ہے نا دوسرے نمبر تے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا تیسرے نمبر دے اندر مسجد دے اندر گند نہیں پھیلانا چوتھے نمبر تے اس لحاظ دے نال اعتکاف کرنا ہے کہ جس دے اندر تلاوت قرآن بھی شامل ہوئے جس دے اندر نفلی عبادت بھی شامل ہوئے کس شے دا نہیں پتا وہ پوچھ لینی میں ایتھے ہی ہاں سارا دن میں ایتھے ہی ہاں سارا دن ایتھے ہی جناب اسی ہونے ہاں تے کوئی پوچھ لینی کوشش کرنی ہے تہجد بھی پڑھنی ہے اشراق بھی پڑھنی ہے چاشت بھی پڑھنی ہے اوابین بھی پڑھنی ہے اور 5ویں چیز جڑی میں جہدے تے سارا نالوں زیادہ زور دیاں گا وہ میں ہر سال کہنا ہوں نا تے میری سندا کوئی نہیں وہ تہاڈے کول 10 دن ٹائم ہے دین سکھ لینا ہے ابتدائی دین دے علوم سکھنے نے نہونا کیویں ہے وضو کیویں کرنا ہے نماز صحیح کیویں پڑھنی ہے سبحانک اللہ تو لے کے یوم یقوم الحساب تک نماز کیویں آنی چاہیے نماز جنازہ کیویں پڑھنی نماز جنازہ دی دعاواں کیویں پڑھنیاں نے 5 منٹ بھی ہر نماز تو بعد دے وہ تے 10 دناں سارا کچھ سیدھا ہو جانا جنوں قرآن نہیں پڑھنا آندا وہ نیت تے کرے صحیح اے 10 دن نورانی قاعدہ پڑھے لے کے اللہ کرم فرمائے گا ہو سکتا 10 دنوں چ قرآن پڑھنا آ جائے جنہوں قرآن نہیں پڑھنا آندا قرآن پڑھن دی نیت او بھائی آئے جو دین سکھن واسطے وقف 10 دن اللہ نو وقف کر دیتے اللہ دی رضا رب دے گھر چ آ گئے تو ایک کچھ نہیں سیکھنا تو پھر کدوں سیکھنا سمجھ آئی بات دی اور میں کل ایک گل سوچنا سی پیا آدھے آپ ہی میں سوچ رہا سی کسے نہیں سی پہ دس رہا ہوں دسن لگ گیا آدھے آپ ہی سوچ رہا سی میں کیا حاجی محمد عام صاحب میں سوچ رہا سا کہ ساڑی جڑی مسجد دے پکے نمازی نے نا پہلی صف دے وہ بھی رمضان 1-2 دن شارٹ ہو جاندے نے بھی کوئی کم پہ جاندہ ہے حاجی میں حاجی محمد صاحب کا پرسوں نہیں سی ہے بھی کم پہ جاندہ کوئی نہ کوئی بندہ ہے کوئی رشتہ داری 100 آنا جانا بھی او دی جڑا پکا نمازی ہے پہلی صف دا
وہ بھی رمضان کے اندر کوئی 1-2 دن انہیں بھی ناغا ہو جاتا ہے. تو میں تو تراویاں پڑھانیاں بھی کوئی نہیں ہوندیاں, تراویاں واسطے بھی اسی حافظ صاحب بلایا ہوں, تو پھر بھی میری پورے رمضان چھٹی کوئی نہیں ہوندی. 3 رمضان ہو گئے نا, کوئی ہے بندہ دس ہاتھ کھڑا کر کے بھی تاری رمضان چھٹی ہے کس دسو. میرے بھی بہنا برا نے, میرے بھی رشتہ داری برادری, تو جس وقت اسی جو اتنا ٹائم دین واسطے موجود ہاں, اسی اتنا کچھ کرنے واسطے موجود ہاں, تو جناب ہی کیوں نہیں کرتے؟ تسی کیوں نہیں اپنے واسطے محنت کرتے؟ اپنے آپ نو بہتر کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کے اوپر وقت کیوں نہیں صرف کرتے؟ یہ بڑیاں گلاں دکھ وریاں نے جناب, میں بڑیاں سنجیدہ گلاں کر رہا. اگر تہاڈا میں تھوڑا جا ٹائم لے رہا تو میں کل اسے واسطے کیا سی کہ کل ذرا 10 منٹ کٹ کے آنا, ٹھیک ہے؟ اس چیزاں ضروری نے نا. 10 دنوں تو بعد, اور میں رمضان چڑھن تو پہلے ایک گل کیتی سی, کسی نے یاد ہوئے کہ نہ ہوئے, میں آکھیا سی حاجی اللہ وسائے صاحب, میں گل کیتی سی, میں آکھیا سی بھی سارا سال 11 مہینے ایک بندے دی ایک عادت ہے, اور وہ عادت ایسی ہے کہ وہ شرن اسلام دے خلاف ہے. کوئی بھی مثال دے طور تے کہ وہ اسلام دے واسطے وہ عادت نا پسندیدہ, اسلام اس عادت نو پسند نہیں کرتا. 11 مہینے وہ عادت بنا کے رکھی وہ بندے نے. وہ بندہ میں ہو سکنا, تسی ہو سکتے ہو. تو ہن بندہ مومن تے تاں ہے نا رمضان آوے تے بندہ وہ عادت چھڈ دے. اوے گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ہن تانوں انج سمجھا دیں بھی ایک بندہ 4 نمازاں پڑھدا ہے, 5ویں نہیں پڑھدا, مثال طور تے فجر دی نہیں پڑھدا, باقی 4 پڑھدا ہے, 11 مہینے انج کردا ہے. ہن آ گیا رمضان, گناہ تے اگے بھی کر رہا سی, غلط کر رہا سی, 4 پڑھ رہا سی, ایک نہیں سی پڑھدا پیا, ایک چھڑی جا رہا سی. رمضان آ گیا, ہن کیا اسی اس نو صحیح مومن ثابت کران گے کہ رمضان بھی آیا تو پھر بھی 4 پڑھے؟ کم از کم وہ رمضان اس تو اپنی عادت بدل لوے. اور رمضان پھر تو ہویا نا رمضان دا حیا, حاجی لیاقت صاحب, پھر تو ہویا رمضان دا حیا بھی, نے رمضان دی خاطر اپنی عادت بدلی ہے. سبحان اللہ. تے جے رمضان بھی آ کے گزر گیا اور اسی جوں دے توں ہی رہے, رمضان آیا اور آ کے چلا گیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث پاک ہے, حضور فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اس تو فائدہ حاصل نہ کر سکے. جس نے رمضان پایا اور اس تو فائدہ حاصل نہ کر سکے. بڑے دکھ بھریاں گلاں نے جناب, بڑی دکھ بھریاں گلاں نے. اے باہر نکلنا ہوندا ہے الحمدللہ. کئی لوگ ساڈے یہ سمجھتے ہیں کہ جڑا ساڈا مولوی ہے نا اس نو بس 2 اور 2 4 دا پہاڑا آندا ہے, اگاں کچھ نہیں پتا. لیکن الحمدللہ جدوں اے ساڈے نا منڈے کالج یونیورسٹیاں دے نال ملاقات ہوندی ہے نا, تو پتہ لگدا ہے جی منڈے نے ماسٹر کیتا ہے, جی منڈا 14 پڑھیا ہے, منڈا 16 پڑھیا ہے, جی دعائے قنوت سناؤ جی, تے کوئی نہیں آندی. کی کرنا ہے نا 14-16 پڑھے نو, MBA تے MSc تے BSc تے فلاں فلاں, کی کرنا ہے نو؟ دعائے قنوت کوئی نہیں آندی, وطر پڑھن دا طریقہ نہیں آندا, پیو دا جنازہ سامنے پیا, نماز جنازہ دی دعا نہیں آندی, کی کرنا ہے نا ڈگریاں نو؟ خدا واسطے جناب یہ بات ہے اور یہ پیغام ہے. لکھاں روپیہ فیساں دیندے ہو تے سوائے نچن ٹپن دے کچھ نہیں سکھایا جاندہ. تے فی سبیل اللہ سی تانوں آخرت دی اور قبر دی تعلیم اور او دنیا دی تعلیم دے رہے ہیں جس دے اندر رہنا ہی رہنا ہے, جیڑا زمانہ ختم نہیں ہونا, جی دے اندر ہمیشہ واسطے رہنا ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس واسطے انہاں چیزاں نو سکھو اور انہاں چیزاں نو پڑھو. تے مولوی نو لے دے کہ 4 بابے ہی بچدے نے, آ منڈے تو ساڈے کول ویسے ہی جان چھڑاندے نے, پتہ نہیں کی اسی آنے ہیں. اے نوجوان جنہاں نو سیکھنا چاہیے, یہ تو بیچارے اپنی وقت گزار لے, انہاں دی تو بولی بھی زبان بھی موٹی ہو گئی, انہاں تے لفظ سیدھے کروائیے بھی تو کونی ہونے, یہ تو عمر گزر گئی ہے. جنہاں دے سکھن دا موسم سی, سرکار دا فرمان ہے, حضور فرمایا بڈھا بندہ ساری رات عبادت کردا رہے اور جوان ایک لمحہ جا کے عبادت کر لوے, اس بڈھے دی ساری رات دی عبادت اور جوان دی ایک گھڑی دی عبادت ایک طرف. اللہ نو جوان دی عبادت نہیں پسند.